آج یہ 7واں درس ہے جس میں شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ عزیز و برتر ہی تمام مخلوقات کا رب ہے اور معبود ہے۔ جس نے کوئی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کی یا کسی اور کے لیے انجام دی، اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور اس کے دلائل یہ ہیں کہ سب سے پہلی دلیل ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کہ اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور مزید اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے یہ کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ یقین و اعتقاد رکھے اور اس کا التزام کرے کہ الوہیت و بندگی اور اطاعت و عبادت کا حقدار صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس اقرار کے بعد بندے کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دین کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے، اس کی تمام تر ظاہری اور باطنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں، وہ دین کے تمام تر معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی تمام رسولوں اور ان کے متبعین کا اصلی دین ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، اس سے مدد طلب کی اور اس کے نام پر خون بہایا تو اس نے شرک کی، یا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیز کی امید قائم کی جس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا تو اس نے شرک کی، یا جو اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی چیز کے بارے میں خائف ہو جس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا تو اس نے شرک کی، یا جس نے اللہ سے زیادہ یا اللہ کی طرح کسی اور سے محبت کی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ شرک اکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو کلمہ توحید کے منافی ہے اور بعض مسلمان اس کے شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ مردوں کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے نام پر خون بہانا، ان کے لیے نظریں ماننا اور اللہ کے سوا ان سے استعانت طلب کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 18 ہے، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ علی بن ابی طالب نے ابو الحیاج استی سے کہا کیا میں تمہیں اس مشن پہ نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم کوئی بھی مجسمہ تصویر نہ چھوڑنا مگر اس سے مٹا دینا، اور نہ کوئی بھی اونچی قبر چھوڑنا مگر اس سے برابر کر دینا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو چنانچہ قبروں کی تعظیم کرنا اور ان پر عمارتیں بنانا حرام ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت اور شرک کے سد باب کی خاطر قبروں پر بنائی گئی عمارتوں کو منہدم کرنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ قبروں کے سلسلے میں غلو کی راہ ہموار نہ ہو، کیونکہ ابن آدم کے کفر اور دین سے ان کی بیزاری کی وجہ نیک و صالح لوگوں کی شان میں غلو اور مبالغہ آمیزی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیحین کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول مروی ہے
کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں، جب وہ ہلاک ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان مجلسوں میں جن میں یہ صالحین بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کریں اور انہیں ان کے نام سے موسوم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے اور قوم سے علم و آگاہی اٹھ گئی تو ان مجسموں کی پرستش شروع ہو گئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ اسلاف میں سے کئی حضرات اس کے قائل ہیں کہ قوم نوح کے نیک لوگ جب ہلاک ہو گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت شروع کر دی، پھر ان کے مجسمے بنائے، اور جب ایک عرصہ بیت گیا تو ان کی عبادت جو ہے یہ لوگ کرنے شروع ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو اور مدح سرائی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہ کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں مبالغہ سے کام لینے سے بھی روکا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں اسی غلو نے ہلاک کیا۔ اسے امام احمد، امام نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کو صرف اس معنی میں محصور کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں جو موجود ہے تو وہ غلطی اور گمراہی کا شکار ہے، کیونکہ اس نے توحید کو اس اقرار میں محصور کر دیا کہ اللہ موجود ہے، وہی مالک اور رب ہے، اور وہ پاک ذات اپنے تمام افعال میں یکتا اور منفرد ہے، جو کہ اجمالی اور تفصیلی دونوں ناحیے سے غلط ہے۔ یہ قرآن کے اس واضح نص کے بھی منافی ہے جو اس بات پر کرتی ہے کہ مشرکین توحید ربوبیت کے اقراری تھے، جیسا کہ اس آیت میں وارد ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 61۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔